فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ارسله بالحق بشيرا ونذيرا. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. حاضرین مجلس، اللہ کا بے انتہا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم کو دین اسلام جیسے عظیم نعمت سے نوازا. یہ وہ دین ہے جو اللہ کے نزدیک مرضی ہے، جس دین کو اللہ نے اپنے لیے پسند فرمایا. اور اس کے علاوہ جتنے بھی ادیان باطلہ ہیں، سارے ادیان اللہ کے نزدیک غیر مقبول ہیں. اسی طرح اللہ کا بڑا فضل یہ بھی ہوا کہ اللہ نے ہم کو صحیح منہج عطا فرمایا. اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ وفات ایسی حالت میں آئے کہ ہم کسی صحیح منہج پر قائم ہو. اللہ تبارک و تعالی نے ہر امت میں بگاڑ جب پیدا ہوا، اس امت کی جانب ایک نبی ایک پیغمبر کو مبعوث فرمایا. جو نبی یا پیغمبر اس قوم کے پاس آتے اور ان کو ان کے خالق حقیقی کے بارے میں بتاتے اور اس کے بارے میں لوگوں کے سامنے اس کی تعلیم دیا کرتے تھے. اسی سلسلے کی آخری کڑی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کو اللہ رب العزت نے اس امت کے جانب اس وقت مبعوث فرمایا جب یہ امت برائیوں کے دلدل میں پھنسی ہوئی تھی، جب اس امت کے اندر چہار جانب اور ہر علاقے میں ہر جگہ میں خود خانہ کعبہ کے اندر بتوں کی پوجا ہوا کرتی تھی. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کر مبعوث کیے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں میں آ کر توحید کا اعلان کیا، توحید کا پرچار کیا، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلایا اور سارے معبودان باطلہ کی نفی فرمائی اور کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک دین اسلام کو پہنچانے کے لیے اور دین اسلام کے ہم تک پہنچنے کے لیے بہت زیادہ کوششیں کی اور بہت تکلیفوں کو جھیلا اور بہت پریشانی اٹھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو چھوڑا نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرتے دم تک اس دین اسلام کی تبلیغ میں، توحید کی دعوت میں اپنے آپ کو لگائے رہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج اللہ کے فضل سے پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات روا دواں ہیں. تو اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنا یہ نہایت ہی ضروری ہے.
سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کلمے کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اس کلمے کا اقرار کرتا ہے۔ اگر ہم اس کلمے پر غور کریں تو اس کے اندر دو شقیں ہیں۔ پہلی شق اشہد ان لا الہ الا اللہ، یعنی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی سچا معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو حقوق ہم پر عائد ہوتے ہیں ان تمام حقوق کو سمجھنا، اور کلمے کے اقرار کے جو بھی شرائط ہیں، یا کلمہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان یا اس کے ایمان کی گواہی ہم سے جس بات کا تقاضا کرتی ہے ان تقاضوں کے ساتھ اس کلمے کو ماننا اس کا مطلب ہے۔ اور کلمے کے شرائط کے تعلق سے آپ کے سامنے بہت باتیں آئی ہیں، اور علماء کرام کے بہت سارے باتوں کو آپ نے سنا ہوگا۔ کلمے کا جو دوسرا شق ہے وہ اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہر انسان اس بات کا دعویٰ کرتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی باطل مذاہب مسالک پائے جاتے ہیں، ہر مسلک اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صرف زبانی اقرار کر لینا اور حقوق جو آپ کے ہیں اس کو ترک کر دینا یا اس سے لا علمی کا اظہار کرنا، اس کے بغیر کلمے کا تقاضا ہرگز پورا نہیں ہوتا۔ لہذا ہمارے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر کیا حق ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ ہمارے رہبر اور رہنما ہیں، ہمارے لیے بہت زیادہ دردمند رہنے والے، ہمارے لیے بہت زیادہ تڑپنے والے، اس نبی کے ہمارے اوپر کیا حقوق عائد ہوتے ہیں، اس کو سمجھنا نہایت ہی ضروری ہے۔ اور یاد رکھیے اس بات کو کہ آج جو بھی منہج سلف سے ہٹے ہوئے ہیں، منہج سلف سے دور ہیں، یا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انہوں نے غلو کیا ہے، یا انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کو ادا کرنے میں کوتاہی سے کام لیا ہے۔ اور جہاں تک منہج سلف کی بات ہے، جہاں تک محدثین اور اہل الحدیث کی بات ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کما حقہ حق ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو انہوں نے سمجھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو انہوں نے بغیر غلو کے اور بغیر تقصیر کے انہوں نے ادا کیا۔ آئیے ہم سرسری طور پر کچھ حقوق آپ کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر جو عائد ہوتے ہیں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو باتیں ہمارے سامنے آئیں گی، ہم سب کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت جو غائب ہیں ان کو سنائیں اور خود بھی اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ سب سے پہلا حق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر سب سے پہلا جو حق عائد ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آئیں۔ ایمان کا مطلب جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، قول باللسان، اعتقاد بالجنان، عمل بالارکان، یعنی ایمان یہ ہے کہ انسان اپنی زبان سے بات کہے اور دل سے اس کو سچ جانے، اور اسی طرح جو بھی ارکان ہے اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائے۔ صرف زبان سے اقرار کر لیا اشہد ان محمد رسول اللہ کافی نہیں ہے، جب تک کہ دل میں اس کو سچ نہ جانے، دل سے اس بات کو تسلیم نہ کرے کہ محمد ہمارے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے پر چل کر ہمیں بتایا، جب تک اس راستے کو ہم تسلیم نہیں کرتے اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں ہو سکتے، اس وقت تک ہم مومن کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ اسی چیز کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات سے ہمیں سمجھایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ الاسلام مبنی علی اصلین وہما الا یعبد الا اللہ وان یعبدہ بما شرع۔ مجموع الفتاوی کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بڑی اہم بات بیان فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ اسلام
کی بنیاد دو اصول پر ہیں، دو اصل چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے۔ نمبر ایک، صرف اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے، جس کو ہم توحید کہتے ہیں۔ صرف اور صرف تنہا ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ کی پرستش اس دنیا میں ہوتی ہے اس کا انکار ضروری ہے۔ نمبر دو، وَأَن يُعْبَدَ بِمَا شَرَعَ، اللہ کی عبادت اس طریقے پر کی جائے جو طریقہ نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ آج اس راستے میں، اس دوسری چیز میں، اس دوسرے اصل میں امت مسلمہ کا بہت بڑا طبقہ پھنسا ہوا ہے اور اس دوسرے طریقے کو اختیار کرنے سے بہت دور ہے۔ عبادت تو ہم اللہ کی کرتے ہیں، بہت سارے مسلمان اللہ کی عبادت کرتے ہیں، لیکن طریقہ محمد کا نہیں ہے بلکہ طریقہ دوسروں کا لیا ہوا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدی کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو اختیار کرنا یہ نہایت ہی ضروری چیز ہے۔ اب آئیے، اللہ نے قرآن کریم میں اس بات کی طرف بہت زیادہ جگہوں پر ارشاد فرمایا کہ اللہ کے رسول پر ایمان لانا یہ سب سے بڑا حق ایک مومن کا ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لیتا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر جو سب سے پہلی چیز اس کے اوپر ضروری ہو جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نساء کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ سورہ نساء کی اس آیت پر غور کیجیے، اللہ اہل ایمان کو مخاطب کر کے کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ مخاطب ہوتا ہے تو ایمان والوں سے ہوتا ہے، اور ایمان والوں کو دوبارہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جو اپنے آپ کو مومن سمجھتے ہیں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا نہ رہے کہ ہم ہی پکے مومن ہیں، ہم ہی صحیح ایمان والے ہیں، ہم ہی صحیح اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والے ہیں، بلکہ ہر وقت اپنا جائزہ لیتا رہے کہ میں اللہ کے اوپر کتنا ایمان لایا ہوں، رسول اللہ پر میرا کتنا ایمان ہے، اس بات کا جائزہ ہمہ وقت ہر وقت لیتا رہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے اس بات کا حکم دیا کہ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لے آؤ۔ اللہ پر ایمان کے بعد کائنات کے اندر جو ذات جس کے اوپر ایمان لائی جاتی ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لہذا ان کے اوپر ایمان لانا نہایت ہی ضروری ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت میں شک کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے لیے جہنم کے عذاب کو تیار کر رکھا ہے۔ کیا دلیل ہے؟ اللہ فرماتا ہے سورہ فتح کے اندر، وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اللہ فرماتا ہے جو آدمی اللہ پر ایمان نہیں لائے گا، جو آدمی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لائے گا، یاد رکھ لیجئے یہ آدمی کافر ہے، یہ آدمی اللہ کا منکر ہے۔ اگر اللہ کو مان لیتا ہے لیکن اس کے نبی کو نہیں مانتا تو پھر ایسا آدمی مومن نہیں کہلائے گا، بلکہ اس آیت کے روح سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ آدمی کافر ہے۔ اور کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا، ہم نے کافرین کے لیے، ہم نے نافرمانوں کے لیے دردناک عذاب اور جلتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے امام ابن کثیر رحمہ اللہ اپنے مایاناز تفسیر کے اندر بیان فرماتے ہیں، مَن لَّمْ يُخْلِصِ الْعَمَلَ فِي الظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ لِلَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَيُعَذِّبُهُ فِي النَّارِ۔ ابن کثیر کہتے ہیں جو آدمی خالص اللہ کے لیے عمل نہیں کرے گا، اس کا باطن اور ظاہر دونوں اللہ کے لیے خالص نہیں ہوگا، تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم کے عذاب عطا کرے گا۔ پتہ چلا کہ محمد رسول اللہ پر ایمان نہ لانا یہ آخرت کے موقع پر جہنم کے اندر ہمارے جانے کا سبب بنتا ہے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کما حقہ ایمان لے آئیں۔ اسی کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری جگہوں پر اشارہ فرمایا ہے۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا،
वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदी ला यस्मअु बी अहदुम मिन हाज़िहिल उम्मा यहूदियुन वला नसरानियुन वलम युमिन बिल्लज़ी उरसिलतु बिही इल्ला कान मिन अस्हाबिन नार औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। अबू हुरैरा बयान फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि मेरी उम्मत का कोई भी आदमी, चाहे वो यहूदी हो या नसरानी हो, मेरे बारे में सुने और वो इस हाल में मर जाए कि वो मेरी रिसालत को तस्लीम न किया हो, मेरे ऊपर ईमान न लाया हो, तो फिर ऐसा आदमी का ठिकाना जहन्नम होगा। पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाए बगैर मरना ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ है। इस हदीस की तशरीह करते हुए इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सबत बिल किताब व सुन्नह व इजमाइल उम्मा अन्न मन बलगतहु रिसालतुन नबी फलम युमिन बिही फहुव काफिर। इमाम इब्न तैमिया फरमाते हैं कि जिस आदमी तक ये बात पहुंच जाए, कुरान और हदीस से बात साबित है और इजमाए उम्मत से बात साबित है कि जिस आदमी तक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की खबर पहुंच गई और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं लाया, तो फिर ऐसा आदमी काफिर है। पता चला कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान न लाना ये इंसान को कुफ्र के अंधेरे में ढकेल देने वाली चीज़ है। आइए मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। हमने जान लिया कि सबसे पहला हक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमारे ऊपर ये है कि हम अल्लाह के रसूल के ऊपर ईमान ले आए। दूसरा हक़ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम पर जो दूसरा हक़ आयद होता है, दूसरा जो हक़ हमारे ऊपर बनता है वो ये है कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हद दर्जा मोहब्बत करें, बेहद मोहब्बत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करें। और याद रखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इंसान के नज़दीक सबसे ज़्यादा होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत हम क्यों करें, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे नज़दीक क्यों हो? तो इसकी वजह ये है, सबसे पहली चीज़ ये है कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत या अल्लाह की मोहब्बत के ताबे हुआ करती है। अल्लाह फरमाता है क़ुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। आप कह दीजिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। पता चला कि अगर हम अल्लाह की मोहब्बत हासिल करना चाहते हैं तो हमारे ऊपर ज़रूरी है कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करें, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को अपनाएं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर चलें। अगर एक इंसान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलिमे का इकरार तो करता है, कलिमे को पढ़ लेता है, लेकिन मोहब्बत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा किसी वली से, किसी पीर से, किसी फ़कीर से और किसी बाबा से करता है, तो फिर ऐसा आदमी गोया कि उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के कलिमे को उसने ज़ुबान से तो इकरार कर लिया, लेकिन उसके मतलब को उसने नहीं समझा। और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ज़्यादा इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम करना ये ईमान के शराइत में से है। अगर इंसान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत अपने दिल में नहीं पैदा करेगा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत नहीं रखेगा, ये उसके ईमान के नाक़िस होने की अलामत है। और इसी तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत इसलिए भी ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम लोगों के लिए और बाद में आने वाले लोगों के लिए बेहद मेहरबान थे, बेहद शफीक थे, हमेशा फ़िक्रमंद रहा करते थे। अगर उम्मत का कोई भी आदमी बग़ैर ईमान के, बग़ैर इस्लाम के मर जाता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा गमगीन होते थे और इतना गमगीन होते कि अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, ऐ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अगर ये लोग ईमान न लाए इस कुरान पर तो आप अपने आप को इनके पीछे हलाक क्यों कर देते हैं? आपके ऊपर तो सिर्फ ये जिम्मेदारी है कि आप इन तक दावत तबलीग को पहुँचाएँ, दावत को पहुँचाएँ। अगर ये लोग ईमान नहीं लाते हैं तो इसका वबाल आपके ऊपर नहीं होगा। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत पर बेहद मेहरबान थे, बेहद शफीक थे। इसीलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में
ہمیں یہ روایت ملتی ہے، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہا اللہم امتی امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، وبکا، اور اس کے بعد رونے لگے۔ فقال اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہا، اے جبرائیل جاؤ محمد کے پاس اور ان سے سوال کرو کہ کیوں رو رہے ہو۔ جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، ان سے سوال کرتے ہیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو بتانا تھا وہ بتا دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے، اے جبرائیل جاؤ محمد کے پاس اور ان سے کہو کہ میں آپ کی امت کے بارے میں آپ کو کبھی پریشانی میں مبتلا نہیں کروں گا، بلکہ آپ کو خوش کر دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے بے حد مہربان، بے حد شفیق اور بے حد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے فکر مند رہا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے بارے میں ہمیں بات یاد رکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے اولاد، اپنے والد اور تمام دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اس کے اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ انسان اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے والد سے زیادہ نہیں رکھتا، اپنی اولاد سے زیادہ نہیں رکھتا، تو پھر وہ انسان گویا کامل مومن نہیں ہے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی پیاری مثال بیان فرمائی اور کہا کہ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، ایک والد ہے، اس کا بیٹا ہے اور بیٹا سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے والد اس کو سنت پر عمل کرنے سے روکتے ہیں، تو بیٹے کا امتحان اس وقت ہوتا ہے۔ اگر بیٹا باپ کی بات کو ترجیح دیتا ہے گویا کہ اس کا ایمان ناقص ہے، لیکن اگر بیٹا باپ کی بات کو چھوڑ کر کے سنت پر عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر ایسا آدمی کامل مومن ہے، ایسا آدمی کامل ایمان والا ہے۔ لہذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ کائنات کے اندر جو بھی مشکلات آئے، جو بھی پریشانیاں آئے، جو بھی نشیب و فراز ہو، انسان کو ہر حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے۔ اسی طرح آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کیا کرتے تھے۔ ایک دو مثالیں بتا کر میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں۔ سب سے پہلی مثال حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، ان سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا، کیف کان حبکم لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے علی بتاؤ کہ اللہ کے رسول سے تمہاری کتنی محبت ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب نے بتایا، کان احب الناس الینا، کان احب الینا من اموالنا واولادنا وآبائنا وامہاتنا ومن الماء البارد على الظمأ۔ علی بن ابی طالب نے جواب دیا، اللہ کے رسول ہمارے نزدیک ہمارے مال سے زیادہ، ہماری اولاد سے زیادہ، ہمارے باپ دادا سے زیادہ، ہماری ماؤں سے زیادہ، اور ایک پیاسا آدمی ٹھنڈے پانی کو جتنا پسند کرتا ہے اس سے کئی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نزدیک محبوب ہیں۔ یہ صرف ان کا زبانی دعویٰ نہیں تھا، بلکہ انہوں نے زندگی میں ایسا کر کے بتایا، وہ اعمال کر کے بتائے کہ دنیا دنگ رہ جاتی ہے۔ وہ صحابہ جو ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، جن کی جنگ سالوں سال چلا کرتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں دعوت دی تو ایک سر پلٹ گئے۔ وہ صحابہ جو ایک دوسرے کے لیے خون کے پیاسے ہوا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دل میں پیوست ہو گئی۔ اسی طرح ابو سفیان نے اس کے اسلام لانے سے قبل ایک صحابی جن کا نام زید بن دثنہ ہے، جب ان کو اہل مکہ نے مسجد حرام سے یا حرم سے نکالا ان کو قتل کرنے کے لیے، اور ان کے پاس قیدی تھے، اور جب انہوں نے ان کو باہر نکالا تو ابو سفیان نے اس صحابی سے کہا، انشدک باللہ یا زید، اے زید میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں
اتحب ان محمدا الان عندنا مکانک یضرب عنق وانت فی اہلک، اے زید بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر تیری جگہ پر ہوں اور تو یہاں پر نہ ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کو مارا جائے، کیا تو اس بات کو پسند کرے گا؟ تو صحابی کا جواب دیکھیے، انہوں نے کہا واللہ ما احب ان محمدا الان فی مکانہ الذی هو فی تصیبہ شوکۃ تؤذیہ وانی جالس فی اہلی، اللہ کی قسم میں اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ محمد جس جگہ پر ہیں انہیں اس جگہ پر ایک کانٹا بھی لگے اور میں اس جگہ پر اپنے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھا رہوں، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ گردن مارنے کی بات دور کی ہے، انہیں جس جگہ پر وہ بیٹھے ہیں انہیں ایک کانٹا بھی لگے، مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے۔ ابو سفیان نے یہ بات کہنے کے بعد اس نے کہا ما رأیت من الناس احدا يحب احدا كحب اصحاب محمد محمدا۔ دلائل النبوہ کے اندر امام بیہقی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو سفیان نے بیان فرمایا میں نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو کسی سے محبت کرتا ہو جتنا کہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، لہذا یہ محبت ہمارے دل کے اندر پیدا ہونی چاہیے۔ صحابہ نے جو محبت کیا اس کا نمونہ ہمارے دل میں پیدا ہونا چاہیے۔ صحابہ اسی وجہ سے اس زمانے میں ایمان تھا، اسی وجہ سے اس زمانے میں امن تھا، اسی وجہ سے صحابہ کو پریشانیاں نہیں ہوتی تھی، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر درجہ محبت کریں۔ تیسرا حق یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہمارے اوپر یہ بنتا ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں اور انہی کے طریقے میں ہم کامیابی سمجھیں۔ اگر ایسا نہ ہوگا، محبت کے دعویٰ کرنے والے دنیا میں بہت سارے پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ محبت کے دعویٰ کرنے والے دنیا میں ہمیں ملیں گے، اور محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش منانے والے بھی ہمیں ملیں گے، محبت کا دعویٰ کرنے والے طرح طرح کی بدعات کرنے والے بھی ہمیں ملیں گے۔ کیا یہ چیز حقیقی محبت ہے؟ میرے بھائی ہرگز نہیں۔ حقیقی محبت یہ ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، اپنا ہر کام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں۔ اسی لیے اللہ نے بیان فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی چیز تمہیں دے دیں اس کو لے لو، اور جس چیز سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ، اور یہی حقیقی محبت ہے۔ اور جو اس کے خلاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی سخت سزا میں اس کو مبتلا کرنے والا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ایک دوسری جگہ پر بیان فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے حقیقی معنی میں محبت کرتے ہو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے اوپر ایک بڑا حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہرگز ہم نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اگر تمہارے درمیان کوئی تنازع کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو اپنے تمام معاملات کو یا تو اللہ کی طرف لوٹاؤ یا تو اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ، یعنی ان کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی طرف اور ان کے انتقال کے بعد قرآن و حدیث کی طرف اپنی باتوں کو لوٹاؤ اور قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کو حل کر لیا کرو۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں نظرت فی المصحف فوجدت طاعت الرسول فوجدت آیات طاعت الرسول فی 33 موضعا، میں نے مصحف کا جائزہ لیا، قرآن کے اندر میں نے دیکھا تو میں نے یہ بات پائی کہ اللہ نے اطاعت رسول کے تعلق سے 33 جگہ پر بیان فرمایا ہے۔ پتہ چلا کہ اس کی اہمیت کتنی زیادہ ہے۔
اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 30 سے زیادہ جگہوں پر اپنے رسول کی اطاعت کا حکم دیا اور اپنی اطاعت کو نبی کی اطاعت سے ملایا اور اپنی مخالفت کو نبی کی اطاعت سے ملایا۔ لہذا اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت سب سے زیادہ ہے۔ آئیے امام شافعی کا ایک پیارا قول آپ کے سامنے بتا دوں۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ چونکہ امام شافعی کو ماننے والے یا امام شافعی کے مسلک پر چلنے والے امام شافعی کی باتوں کو نبی کی باتوں سے بڑھا کر لوگ لینے والے ایسے لوگوں کے لیے قول بہت اہم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ علی اہل العلم طلب الدلالة من کتاب اللہ فما لم يجدوه نصا فی کتاب اللہ طلبوه فی سنت رسول اللہ۔ اہل علم پر ضروری ہے کہ وہ کتاب اللہ سے دلائل کو اخذ کرے۔ اگر کتاب اللہ میں انہیں نص نہیں ملتا ہے، انہیں دلیل نہیں ملتی ہے، تو سنت رسول اللہ سے اس کو حل کر لیا کرے، اور جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل جائے اس کو قبول کر لیا جائے۔ اور اسی طرح وہ فرماتے ہیں کہ اگر میری بات حدیث کے خلاف ہو تو میری بات کو ٹھکرا دو اور حدیث کو لے لو۔ تو پتہ چلا کہ ان ائمہ نے سنت پر عمل کرنے کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی ہماری رہنمائی انہوں نے فرمائی۔ آخری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں منع فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ آپ کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جب آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہو، اپنی آواز کو اونچی نہ کریں، اپنی آواز کو پست رکھیں، کیونکہ آپ کے سامنے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنایا جا رہا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ حدیث کی اتنی تعظیم، حدیث کا اتنا احترام ان کے دل میں تھا کہ جب کسی حدیث کو درس میں بیٹھنا ہوتا، مسجد نبوی میں آپ درس دیا کرتے تھے، جب درس دینا ہوتا تو پوری تیاری کے ساتھ غسل لے کر اور اچھی طرح سے اچھے کپڑے پہن کر اور خوشبو لگا کر لوگوں کے سامنے حدیث کا درس دیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح دیگر محدثین کے بارے میں بھی ہمیں یہی ملتا ہے۔ اور سب سے آخری چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حق ہم پر یہ بھی بنتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بھی کسی مجلس میں کسی موقع پر نام آئے، آپ کا تذکرہ ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ لیا کریں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علی واحدہ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ۔ جو آدمی میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر 10 رحمتیں نازل کرتے ہیں۔ اور ایک جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم یصلی علیہ۔ سب سے بڑا بخیل، سب سے بڑا کنجوس آدمی وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے، جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ میرے اوپر درود نہ بھیجے۔ پتہ چلا کہ آپ کا حق یہ، ہم لوگوں پر آپ کا یہ حق ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیج دیا کریں۔ یہ کچھ حقوق ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو سمجھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہیں اس کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔